میرے سسر گندی نظر کے آدمی تھے۔ سارا دن عورتوں کی طرح ہی گھر میں پڑے رہتے تھے۔ وہ کافی جوان تھے۔ ہر وقت ان کی نظریں میرے وجود پر ہی جمی رہتیں۔ میں صفائی کرنے جب سسر کے کمرے میں جاتی تو وہ جان بوجھ کر اپنی دھوتی ٹانگوں سے اوپر اٹھا لیتے اور مجھ سے عجیب فرمائش کرتے۔ میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ گھر میں میرے سسر کا رعب تھا۔ کوئی بھی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ اس رات سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ سسر کتنے پانی میں ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سسر بس ایک جگہ کے شوقین ہیں۔ کیونکہ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، مجھے فرش پر ہی الٹا۔ ہمارے خاندان سے باہر شادی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے بابا گاؤں کے بڑے ذمہ دار تھے۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے مجھے پڑھنے دیا گیا، ورنہ خاندان کی باقی لڑکیاں 8 جماعتیں پڑھ کر گھر میں بیٹھ جایا کرتی تھیں، مگر میرا شوق دیکھ کر مجھے پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ اسی سلسلے میں اپنی پھپھو کے گھر رہنے شہر آ گئی۔ پھپھو کے گھر جا کر مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ میری پھپھو کے شوہر ڈاکٹر تھے، جس کی وجہ سے ان کا شہر میں گھر تھا، مگر ان کا رہن سہن بالکل عام سا تھا۔ مطلب کہ وہ زیادہ سٹائل والے نہیں تھے، سادہ سی زندگی گزار رہے تھے۔ پھپھو کے صرف 2 بیٹے تھے، لائق اور فائق۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ لائق بھائی تو مجھ سے بڑے تھے، ان کی شادی ہو گئی تھی، 2 بچے بھی تھے، مگر فائق مجھ سے بڑا تھا۔ ایک دن فائق کا کوئی دوست اس کے گھر آیا۔ میں باہر لان میں تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کی نظر مجھ پر گئی۔ میں نے دیکھا تو گھبرا گئی۔ ایک دم اندر جانے لگی تو اس نے میرا راستہ روک لیا، میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بولا، کیا بات ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو رکھی ہو؟ میں کوئی تمہیں کھا جاؤں گا؟ میں تو اس کی بات سن کر مزید گھبرا گئی۔ مارے خوف کے کہا، میرا راستہ چھوڑ دو، اور دوسری طرف سے کھسک کر اندر چلی گئی۔ مجھے خوف تھا کہیں پھپھو اور گھر کا کوئی فرد مجھے دیکھ نہ لے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فائق کا دوست شایان تھا۔ اکثر اس سے ملنے اس کے گھر آتا تھا، کیونکہ گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہوتی تھی، سو وہ آزادی سے آ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد 2-3 بار وہ آیا۔ میں نے اسے دیکھا کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر۔ وہ بڑا ہی خوبصورت لڑکا تھا، کافی امیر گھرانے کا لگ رہا تھا۔ اس نے فائق سے کہا کہ تمہاری قدر مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ فائق نے بتایا کہ بھائی، ہمارے گھر کی لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، بلا وجہ کسی سے فری نہیں ہوتی۔ وہ میرے کزن ہیں اور یہاں پڑھائی کے سلسلے میں آئی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ موصوف کو مجھ سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ اس نے فائق سے میرے رشتے کی بات کی اور میرے والدین کا پتہ پوچھا۔ فائق نے بنا سوچے سمجھے میرے گاؤں کے گھر کا پتہ اسے دے دیا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہمارے خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ یہ بھی جانتا تھا کہ میرے بابا اور بھائیوں کا مزاج کیسا ہے، مگر جو کچھ قسمت میں ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ اس کی ضد تھی کہ اس کے والدین میرے گاؤں گئے میرا رشتہ مانگنے۔ اس کے والدین بہت بڑے بزنس مین تھے، شاید اس لیے فائق نے ان کا پتہ دیا کہ میرا رشتہ اتنے بڑے گھر میں ہو جائے، مگر وہ بھی میری طرح کم عمر تھا اور طالب علم تھا۔ خاندان کی سختی اور رسم و رواج سے وہ واقف نہیں تھا، مگر میں لڑکی ہونے کے ناطے واقف بھی تھی اور محتاط بھی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے والد اور میرے بھائیوں نے ان کی بے عزتی کی اور ذلیل کر کے گاؤں سے نکالا۔ مجھے فون کیا، مجھ پر بہت غصہ ہوئے کہ میں شہر میں پڑھائی کی بجائے لڑکوں سے چکر چلا رہی ہوں۔ حکم صادر کر دیا کہ جلدی سے پھپھو کا گھر چھوڑ کر گاؤں واپس آ جاؤں اور میری شادی طے کر دی۔ میرا بھائی مجھے لینے کے لیے گاؤں سے شہر روانہ ہوا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اور خوفزدہ بھی تھی۔ میں صبح آخری مرتبہ اپنے کالج میں اپنی سہیلیوں کو الوداع کہنے گئی۔ انہیں بتایا کہ اب میں کالج نہیں آؤں گی، میری شادی طے ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میری سہیلیاں اداس ہو گئیں۔ کالج سے واپسی پر میں پیدل اپنی سہیلی کے ساتھ آ رہی تھی۔ ایک گاڑی ہمارے قریب آ کر رکی۔ میری سہیلی معاملہ سمجھتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میرے ساتھ ہی 2 سہیلیاں تھیں، وہ دونوں تیزی سے اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئیں کیونکہ ان کے گھر نزدیک تھے۔ میرا گھر تھوڑا دور تھا۔ اس گاڑی میں سے 2 صحت مند افراد نکلے۔ انہوں نے میرے منہ پر کپڑا رکھ دیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ لوگ مجھے وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک عالیشان کمرے میں تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کہاں ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہی لڑکا اندر داخل ہوا جو فائق کا دوست تھا، یعنی کہ شایان۔ اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کتنے غصے میں ہوگا۔
مگر وہ بولا میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا، اور یہ سب میں نے نہیں میرے ڈیڈ نے کیا ہے۔ مجھے اس کے لہجے پر بہت غصہ آیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، میں اسے برا بھلا کہنے لگی کہ اب میں گھر میں کیا جواب دوں گی، میرا بھائی نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ میں اسے کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ، اور اس پر چلا رہی تھی کہ میری چیخیں سن کر اس کے والد بھی اندر آگے بولے، بیٹا تمہارے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، تھوڑی دیر میں تمہارا شایان سے نکاح ہوگا، چپ چاپ نکاح کے لیے حامی بھر لو تو اچھا ہے، کیونکہ تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا، تمہیں یہاں آئے ہوئے 2 راتیں بیت چکی ہیں۔ شایان کے والد نے کہا تو مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا، جیسے سر پر آسمان آ گرا ہو۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، مگر ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی، کہنے لگے تمہارے باپ نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے، ہم عزت دار لوگ تھے، عزت سے تمہارا رشتہ مانگنے گئے تھے، کیونکہ یہ میرے بیٹے کی خواہش تھی، مگر تمہارے والد اور تمہارے بھائیوں نے ہماری اتنی تذلیل کی جو ہم سے برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ہم چاہیں کر سکتے ہیں۔ شایان کے والد نے کہا، پھر وہ مجھے کمرے میں بند کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح خواں کمرے میں آ گیا تھا۔ میں سمجھ گئی میرے پاس نکاح کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتی تھی، اور اب گھر والے بھی قبول نہ کرتے، مجبور ہو کر نکاح کر لیا، کیونکہ اتنے دیر گھر سے باہر گزارنے کے بعد گھر والوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ نکاح کے بعد شایان مجھے شادی کی مبارکباد دی تو میں نے کہا، میں تم سے اور تمہارے گھر والوں سے نفرت کرتی ہوں، میں نے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے نکاح قبول کیا ہے، لیکن تمہیں مجھ سے میری محبت اور میری قربت کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ کہنے لگا، تم غصے میں ہو، تمہیں اپنی محبت دوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی، مگر میں کیسے بھول سکتی تھی کہ اسی شخص کی وجہ سے مجھ پر تعلیم کے دروازے بند ہوئے تھے، اور پھر گھر والوں کو دیا صدمہ تو کبھی بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے میرے والدین کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ شایان مجھے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی محبت پر جس کی وجہ سے میری عزت پر حرف آ گیا۔ ہم لڑکیاں محبت سے زیادہ عزت کی طلبدار ہوتی ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو میرے باپ اور بھائی بھول جائیں گے؟ ہم لوگ گاؤں والے ہیں، جب ہماری عزت پر بات آ جائے تو پھر قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ میرے بھائی تمہیں ڈھونڈ لیں گے، تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ خود سوچو، جو لوگ رشتہ مانگنے پر اتنا ہنگامہ کر سکتے ہیں، وہ لوگ بیٹی اغوا ہونے پر کتنا خون خرابہ کریں گے۔ میں نے شایان کو ڈرانا چاہا تو بولا، تم کیا سمجھتی ہو ہم لوگ کمزور ہیں؟ میرے بڑے بھائی پولیس میں ہیں، دوسرا میرا بھائی آرمی میں میجر ہے، ہمارا سارا خاندان ہی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے، وہ بھی طاقتور عہدوں پر۔ شایان نے اطمینان سے کہا تو واقعی مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میرے دل میں جو گاؤں جانے کی تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی شایان کی باتوں نے ختم کر دی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، شایان کی باتیں سچ ثابت ہو گئیں۔ میرے گھر والے واقعی ان تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ یہ لوگ بہت طاقتور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے بھی قسمت کے آگے ہار مان لی، مگر میں چاہ کر بھی شایان کو قبول نہ کر پائی۔ شایان بھی میری محبت کا منتظر تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے میری عزت اور میری پڑھائی پر فرق آیا تھا، اور میرے گھر والوں کا کیا حال تھا یہ سوچ کر ہی مجھے رونا آ جاتا۔ میری پڑھائی کے شوق کو دیکھتے ہوئے میرے گھر والوں نے مجھے اجازت دے دی، میرے ساتھ سختی بھی نہ کی تھی۔ ان لوگوں نے میرا ہمیشہ خیال رکھا تھا، سو مجھے ان کی فکر ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 4 مہینے گزر گئے۔ میں انتظار کرتی رہی، مگر گھر والوں میں سے کوئی نہ آیا۔ وقت گزر گیا، یہاں تک کہ 6 ماہ بیت گئے۔ شایان اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکا اور مجھے اسی شادی کو قبول کرنے پر مجبور ہی کر دیا، اور پھر اسے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا، وہ بھی پورے مہینے کے لیے۔ جب وہ گیا تو پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی یاد ستانے لگی۔ خالی کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا، اکیلی راتیں مجھے چھپتی تھیں۔ میں لاشعوری طور پر اسے یاد کر کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہاں جا کر مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا تو مجھے اور زیادہ فکر ہونے لگی۔ میں سوچنے لگی شاید مجھے وہاں جا کر بھول گیا ہے، یا اسے کوئی اور مل گئی ہے، اس کا مجھ سے دل بھر گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں مجھے دن رات ستانے لگیں۔ اب میں روتی رہتی۔ 1 مہینہ گزر گیا، مجھے خبر ملی کہ شایان واپس آ رہا ہے۔ میں اس کے لیے خوب تیار ہوئی، اس کا انتظار کرنے لگی۔
اس 1 مہینے میں اس کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، مگر مجھے یہ پریشانی بھی تھی کہ وہ مجھے بھول چکا ہوگا، کیونکہ اس نے مجھے ایک فون تک نہ کیا۔ وہ واپس آیا، میں نے اسے دیکھا، وہ گھر والوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا، مگر اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ سارا دن وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ رات کا وقت ہوا تو کمرے میں آیا۔ میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا، مگر اس کے محبت بھرے لہجے نے مجھے خوشی سے سرشار کر دیا۔ میری پریشانی ایک دم سے دور ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ نہیں جانتے آپ کے بنا میں یہ وقت کیسے کاٹتی ہوں۔ میں ہر پل آپ کو یاد کرتی تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ پھر میں نے شکوہ کیا کہ آپ نے اتنا عرصہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تو وہ ہنسنے لگا، بولا، تمہیں بولا نہیں تھا، بس میں جانتا تھا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ میں فون کروں گا تو تم بات نہیں کرو گی، سو فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جبکہ میں بھی تمہارے پاس آنے کے لیے دن گن رکھا تھا۔ شایان نے کہا تو میری آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ ارے کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، مجھ سے وعدہ کریں، آج کے بعد آپ کبھی بھی مجھے لمبے عرصے کے لیے تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میرے رونے پر شایان مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میں اپنا ماضی بلا کر شایان کے ساتھ زندگی کے نئے سفر پر چل پڑی۔ سچ کہتے ہیں کہ وقت مرہم ہوتا ہے، میرے لیے بھی وقت مرہم ثابت ہوا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو بھول گئی تھی، شایان کی محبت میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ شایان تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ ہمارا رشتہ اب مضبوط ہو جائے گا۔ میں خود پر حیران تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو کیسے بھول گئی تھی، لیکن جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھے اپنے والدین کی شدت سے یاد آئی۔ میں رونے لگی تو شایان نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا، مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ وہ بولا، میں تمہیں جلد ہی تمہارے گھر والوں کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے کہا، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں، بہتر ہے آپ اس معاملے سے باز ہی رہیں۔ ایک دن شایان نے مجھے کہا، میں تمہیں گھمانے کہیں لے جا رہا ہوں۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ چل دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ سفر لمبا تھا، میں گاڑی میں ہی سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا ہماری گاڑی میرے آبائی گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے لہجے ہوئے کہا، شایان واپس چلنے کی التجا کی، کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے اور یہاں کے ماحول سے واقف تھی، مگر شایان شہر کا رہنے والا تھا، گاؤں کے لوگوں کی ذہنیت سے واقف نہیں تھا۔ بولا، تم میری وجہ سے اپنے والدین سے الگ ہو گئی، میں تمہیں ان سے ملواؤں گا۔ میرے اندر ایک عجیب سا بوجھ ہے، میں اس بوجھ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تب ہی میری روح کو سکون ملے گا۔ میں نے انجانے میں تمہیں بہت دکھ دیا، اب میں تمہیں خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ پھر ہم لوگ گاڑی سے اترے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے گھر والے مجھ پر جھپٹ پڑے، مارنا شروع کر دیا۔ بے شرم، بے حیا، کیا لینے آئی ہے؟ اس لڑکے کے ساتھ تو بھاگ گئی تھی، ہمارے منہ پر کلک مل کر اب ہمارے پاس کیا لینے آئی ہے؟ میری ماں نے مجھے مارتے ہوئے کہا۔ ماں اور بھابھی ہی اس وقت گھر پر تھی، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، سب لوگ جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آنٹی، آپ پلیز لائبہ کو کچھ مت کہیں، اس میں لائبہ کا کوئی قصور نہیں، یہ میرے ساتھ نہیں بھاگی تھی، میرے والدین نے اسے اغوا کیا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے آپ کو مارنا ہے تو مجھے جان سے مار دیں، مگر لائبہ کو کچھ نہ کہیں، یہ بالکل بے قصور ہے، اس نے تو مجھے مجبوری میں یہ رشتہ قبول کیا۔ کافی دیر تک شایان میری ماں کو سمجھاتا رہا، تب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، بولی، اب تم دونوں اس گھر سے نکل جاؤ، ابھی تمہارے باپ اور بھائی گھر میں نہیں ہیں، وہ لوگ آ گئے تم تینوں کو ہی جان سے مار دیں گے، ان کے آنے سے پہلے ہی چلے جاؤ۔ میری ماں نے کہا، مجھے بہت دکھ ہوا، ماں ہی ہوتی ہے جو اس حالت میں بھی فکر کرتی ہے۔ میں نے شایان سے کہا، امی صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، مگر شایان باضد تھے، وہ مجھے بے قصور ثابت کیے بنا یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تب ہی پیچھے سے میرے ابو اور بھائی آ گئے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان لوگوں نے شایان کو بری طریقے سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ وہ موقع پر ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میری تو جیسے جان ہی چلی گئی، میں اپنے خواص میں نہیں رہی تھی۔ بھائی نے مجھے بھی پیٹنا شروع کر دیا، وہ لوگ میرے بچے کو بھی مارنا چاہتے تھے، مگر ماں نے بچہ ان سے لے لیا اور اس کی حفاظت کی۔ ان لوگوں نے مجھے سزا کے طور پر قید کر لیا اور میرا یقین نہیں کیا، مگر میں واپس اپنے سسرال جانا چاہتی تھی، ان لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے اور شایان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔
اور ان کی امانت بھی انہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر ایک رات میری ماں نے مجھے وہاں سے فرار کر دیا۔ بولی، میری بیٹی، یہ لوگ تجھے مار دیں گے، تو اپنے سسرال چلی جا۔ میری ماں نے مجھ سے التجا کی۔ میں وہاں سے جا تو نہیں سکتی تھی، مگر پھر اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے گھر سے مجھے بھاگنا پڑا۔ میں نے سسرال میں جھوٹ بولا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور شیجان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ وہ کسی کھائی میں گر گئے۔ میرا بچہ اور میں کسی طرح وہاں سے نکل آئے ہیں۔ میں نے اس لیے سچ نہیں بتایا کہ کہیں پھر سے خاندانی دشمنی کا آغاز نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے میری بات کا یقین کر لیا۔ اب مجھے میری ماں کا خیال آنے لگا، کیونکہ میرا تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ شیجان چلا گیا تھا۔ میں نے بچہ اپنی ساس کے حوالے کیا اور ان سے کہا، میں واپس جا رہی ہوں۔ میری ساس نے مجھے روکا نہیں تھا۔ انہیں مجھ سے نہیں، میرے بچے سے مطلب تھا۔ پھر مجھے میری ماں کا خیال آیا، تب ہی میں اپنی ماں کی یاد میں گاؤں واپس آ گئی۔ مجھے دیکھ کر میرے بھائیوں نے اس پر غصہ نہ کیا۔ انہوں نے دیکھا میں اپنا بیٹا بھی چھوڑ کر آ گئی ہوں، صرف اپنی ماں کے لیے واپس آئی تھی۔ پھر باقی کی ساری زندگی میں نے اپنی ماں کی خدمت میں گزار دی۔ میرے گھر والوں نے میری دوسری شادی کرنا چاہی، مگر میں نے انکار کر دیا، یہ کر کے کہ میں تو اپنی ماں کے لیے واپس آئی ہوں۔ پھر ماں بھی دنیا سے چلی گئی تو میں بالکل تنہا رہ گئی۔ میری بھابھی نے مجھے نوکرانی سمجھ لیا، سارا دن مجھ سے کام کرواتی۔ یوں ہی 20 سال گزر گئے۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا ہمارے گھر آیا۔ اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش کی۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے جو مجھے بڑھیا سے ملنے آیا، مگر وہ میرا بیٹا، میرا لہتے جگر تھا، جو مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ گیا۔ میں اسے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ 20 سال میں نے اس کے بنا کیسے گزارے۔ میرا بیٹا مجھے یہاں سے ساتھ لے گیا۔ اس نے ایک الگ گھر لے لیا تھا، مجھے وہیں پر رکھا۔ آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس گھر میں بہت خوش ہوں۔ میری بہو بھی ہے اور پوتا بھی۔ بس ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ زندگی میں کسی کو بھی مکمل جہاں نہیں ملتا۔ کچھ لوگوں کو ساری خوشیاں ملتی ہیں اور کچھ لوگوں کو زندگی میں دکھ اور خوشی دونوں ہی۔ بس یہ بات سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں پر ہمارا پڑاؤ بھی عارضی ہے، پھر میں کس بات کا غم مناؤں۔